ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چور بہت عمدگی کے ساتھ چوری کرتا تھا اور سارا مال غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیتا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو اس نے چوری سے توبہ کی اور گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز اچانک ایک عورت روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ بیوہ عورت ہوں، جوان بچی کا ساتھ ہے، کمانے والا کوئی نہیں، کچھ مدد کرو کہ عزت سے بچی اپنے گھر کی ہو جائے۔ چور نے اسے تسلی دی اور مدد کا وعدہ کر لیا۔ رات ہوئی تو اللہ کے حضور گویا ہوا کہ اے اللہ، آج اس غریب عورت کے لیے پھر سے چوری کرنے والا ہوں، تو ہی کارساز ہے۔ آخر وہ آدمی چل پڑا۔ کام چھوڑا ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اتنے میں ایک اور شخص اسے وہاں نظر آیا۔ منہ چھپائے اس نے پوچھا، کون؟ کالا، جواب ملا۔ تم کون؟ میں بھی کالا۔ چلو پھر اکٹھے چلتے ہیں۔ کیا ہے کوئی گھر نظر میں؟ چور نے پوچھا۔ ہاں، آؤ چلیں۔ یوں اس اجنبی کی رہنمائی میں ایک گھر میں داخل ہوئے۔ جب سارا سامان لوٹ لیا تو اچانک چور نے کہا کہ سامان واپس رکھ دو۔ لیکن کیوں؟ اجنبی نے استفسار کیا۔ چور نے کہا، بس رکھ دو اور جلدی چلو۔ باہر آ کر پھر چور نے پوچھا کہ کوئی اور گھر ہے نظر میں؟ آج ضرورت ہے بہت۔ تب اجنبی چور نے وزیر کے گھر کا پتہ سمجھایا اور چلتے چلتے جا پہنچے۔ سب مال سمیٹا۔ اجنبی کہنے لگا کہ وزیر کی بیٹی کی شادی ہے تو مال و زر خوب ہے۔ چور نے سامان وہیں پہ چھوڑا اور اجنبی کو لے کر باہر آ گیا اور اصرار کیا کہ کوئی اور گھر ہے تو دکھائے۔ آخر اس اجنبی نے کہا کہ اب تو ایک آخری بادشاہ کا محل ہی بچا ہے، اگر کہو تو وہیں پہ چلتے ہیں۔ چور نے حامی بھر لی۔ اب وہ دونوں بادشاہ کے محل میں پہنچے۔ تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے سامان اٹھایا۔ اتنے میں پہرے پہ موجود کتیا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بھاگے اور چور پہ جھپٹے۔ اتنے میں کتا آیا اور کتیا کو کھینچ کر پیچھے کیا۔ چور نے ایک سرد آہ بھری اور اجنبی سے کہا کہ یہ سامان بھی رکھ دو۔ اجنبی نے پوچھا، آخر کیوں؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تب چور نے کہا، تم مالک ہو اس گھر کے اور یہ گھر بادشاہ کا ہے۔ میں پہچان گیا ہوں کہ تم ہی بادشاہ ہو۔ لیکن کیسے؟ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ چور نے کہا، کتیا مجھ پہ بھونک رہی تھی جبکہ کتا اسے ہم سے دور لے گیا، یہ کہتے ہوئے کہ جب مالک خود چور کے ساتھ ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کتے کے رد عمل کی وجہ سے مجھے خبر ہوئی کہ آپ ہی گھر کے مالک ہیں۔ بادشاہ نے اس چور کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، قبلہ، اب باقی معاملات بھی بتا دیں کہ پہلے گھر سے سامان کیوں واپس کیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ سامان کھنگالتے ہوئے میرا ہاتھ وہاں پہ موجود نمک کی بوری پہ پڑ گیا اور وہ ہاتھ چکھنے کی غرض سے میں نے چاٹ لیا۔ اس طرح اس گھر کا نمک خوار ہو گیا۔ عالی جاں میں چور ہوں لیکن نمک حرام نہیں ہوں، اس لیے اس گھر کا سامان لوٹا دیا۔ اگلا گھر وزیر کا تھا لیکن اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، غریب کی ہوں یا وزیر کی۔ تو میرا دل نہیں مانا کہ ایک بیٹی کا حق دوسری کو دے دوں۔ میں چور ہوں مگر غیرت مند ہوں۔ باقی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہ اس چور کے کردار کی مضبوطی سے متاثر ہوا اور صبح سب کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے چور کو بہت سا انعام و اکرام دے کر روانہ کیا۔